لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے علینا امپلیمنٹ ہو یا نہ ہو، اس حکومت کے لیے، اس ریاست کے لیے آپٹکس بہت برے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو ایک انتہا پسند تنظیم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ان کی کسی بات سے اگری کریں یا ڈس اگری کریں، ایک بات کی آپ کو ان کو داد دینی پڑتی ہے کہ یہ عاشقان رسول ہیں، اور جو عاشق رسول ہے نا، وہ ہم اس کے بھی عاشق ہیں، ہمیں وہ پسند ہے، ہمیں دل سے پسند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ جیو نیوز پر مختلف صحافی تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس پر کھل کر تنقید کر رہے تھے۔ اس تنقید کے دوران انہوں نے جو سوالات اٹھائے تحریک لبیک پاکستان کے اوپر، ان تمام سوالوں کا بہترین انداز میں سینئر صحافی مبشر لقمان نے اپنی ویڈیو کے اندر جواب دیا ہے۔ میں آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ جیو نیوز کے پروگرام میں تحریک لبیک پاکستان کے اوپر کیا تنقید کی گئی۔ پھر میں آپ لوگوں کو مکمل ویڈیو کلپ بھی دکھاؤں گا جس میں مبشر لقمان نے ان لوگوں کی بولتی بند کی ہے۔ تو وہ ویڈیو دکھانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جیو نیوز کے اس پروگرام میں ارشاد بٹی اور بے نظیر شاہ جو صحافی تھیں، انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے یہ کہا کہ تحریک لبیک پاکستان کی جب مرضی کرتی ہے یہ روڈیں بند کر دیتے ہیں، یہ اسلام آباد کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بے نظیر شاہ کو جب ٹائم دیا گیا اور اس نے یہ کہا کہ تحریک لبیک پاکستان ایک دہشت گرد جماعت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں کی گئیں، اور حفیظ اللہ نیازی نے یہ کہا کہ تحریک لبیک پاکستان اس طرح کے مطالبات منوانے کے لیے اس لیے روڈوں پہ آئی ہے تاکہ الیکشن آنے والا ہے اور وہ اپنے آپ کو لوگوں میں ایکٹیو کر سکے، اور الیکشن کمپین کے سلسلے میں یہ لوگ باہر نکلتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا، سینئر صحافی مبشر لقمان نے اس حوالے سے جو ان کو بھرپور جواب دیا ہے اس کی ویڈیو دکھاؤں گا، آئیے وہ ویڈیو بھی دیکھ بتاؤں کہ آپ ان کی کسی بات سے اگری کریں یا ڈس اگری کریں، ایک بات کی آپ کو ان کو داد دینی پڑتی ہے کہ یہ عاشقان رسول ہیں، اور جو عاشق رسول ہے نا، وہ ہم اس کے بھی عاشق ہیں، ہمیں وہ پسند ہے، ہمیں دل سے پسند ہے، کیونکہ ہمیں کیا پتا کہ ہم اتنے گناہ گار لوگ ہیں، ہماری جو فلاح ہے، ہماری جو اگر کوئی بخشش ہونی ہے تو وہ صرف اس صدقے ہو کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ دار ہیں، چاہے نام لیوا حصہ دار ہوں، لیکن ہیں تو صحیح، ہم امتی تو ہیں الحمدللہ۔ تو بڑا اور مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ ان کے دیگر مطالبات جو ہیں ان میں سب سے بڑا مطالبہ جو تھا وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے متعلق تھا۔ اب پاکستان کی کتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس طرح کی بات کریں گی یا اس طرح کے مطالبے کریں گے؟ آپ کے کتنے وزرائے اعظم جو ہیں امریکن صدور کو مل چکے ہیں، لیکن کیا انہوں نے کبھی یہ مطالبہ کیا؟ تو جواب ہے کہ نہیں کیا۔ تو تحریک لبیک کو پتا ہے کہ کون سی چیز ہے جس سے ویسٹ میں ان کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا ہوگا، لیکن وہ اپنے اصولی موقف سے نہیں ہٹتے پیچھے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ میری یہ باقاعدہ برملا تحریک لبیک پاکستان کے سینئر رہنماؤں سے ملاقات کے بعد میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ میری ایک دفعہ ان سے بات ہوئی کہ یار یہ جو فرینچ ایمبیسی ہے اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حضور کم از کم وہ ایک دفعہ ہماری آفیشل شکایت تو درج کر لیں اور اس کے بعد بھیج دیں۔ یعنی اتنا مطالبہ ہے صرف ان کا، باقی جو ہے وہ تو obviously آپ کو پتا ہے کہ جب ایک مطالبہ نہیں مانا جاتا پھر اس کے اوپر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے۔